صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 14 سے لے کے 22 تک سورہ آل عمران۔ حب الشہوات کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ the desires, worldly desires, the love for the worldly desires. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کن چیزوں سے انسان کو شدید محبت ہے اور کس طرح سے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ان کی ایک بار آیات کے روٹ ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ زینا للناسی، زینا خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ زینا میں زائی یا نون اس کا روٹ ہے، زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خوبصورت بنانا اس کا معنی لیا جاتا ہے، آراستہ کرنا، دل میں کھپا دینا۔ یہ جو ہے کسی چیز کو اتنا محبوب ترین بنانا کہ وہ انسان کے دل کے اندر کھپ جائے، انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ للناسی لوگوں کے لیے حب الشہواتی، محبت خواہشات کی، شہوات شہوتن کی جمع ہے، شین ہا یا اس کا روٹ ہے، وہ قوت جو کسی چیز کی اشتہا کرتی ہے، جیسے بھوک کی بھی ایک اشتہا ہوتی ہے، انتہائی رغبت کی طرف اشارہ ہے، کریونگ ہونا، اٹریکشن ہونا، کسی چیز کی خواہش کرنا، للچانا، آرزو کرنا، یہ سارے معنی لیے جائیں گے۔ اور ان معنی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آیات میں جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم اس طرح سے سمجھیں گے تو کافی اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف نفس کا شوق ہونا، یہ سب شہوات کے اندر آتے ہیں۔ کن چیزوں کی شہوات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ من النساء، سب سے پہلے عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں میں سے، والبنینا اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانے۔ قناطیر کا جو روٹ ہے یہ ربائی روٹ ہے، اس کا قاف نون تو اور را، ڈھیر و مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظی معنی لیں تو اس کا بلندی اور اونچی عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پائل اپ کرنا، ایک کے اوپر ایک رکھنا، جیسے ملٹی سٹورنگ کوئی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ امیجن کریں تو ڈھیر و مال کی طرف اشارہ ہے، جیسے پائل ہوتا ہے، ایک ہیپ ہوتی ہے سونے کی، آپ امیجن کریں کسی مال کی کہ ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا اس کا پہاڑ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مقنطرہ کا لفظ جب آیا ہے تو مقنطرہ کا روٹ بھی یہی ہے، اکٹھے کیے ہوئے، جو مال آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک جمع کیا ہوا ہے۔ مال کون کون سے مال کی طرف اشارہ ہے؟ من الذهب، سب سے پہلے سونے کی طرف اشارہ ہے، من الذهب، کیونکہ یہ ایسی کرنسی رہی ہے جو ہمیشہ سے ایز اے کرنسی یوز ہوتی رہی ہے۔ کیش اور نوٹ وغیرہ یہ سب چیزیں تو ہیں، یہ بعد کے ٹائم میں وہ ہوتے رہتے ہیں انوینٹ، لیکن سونا جو ہے وہ ہر دور میں مال کی ایک بہترین صورت رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والفضہ، چاندی۔ تو زہابہ جو ہے، زہابہ اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جانے کے، جانا، ٹھیک ہے، زہابہ۔ اب سونے کے لیے بھی زہاب کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ سونا بھی کسی کے پاس رہتا نہیں ہے، جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، یا اس کے جانے کا بھی ڈر رہتا ہے، یا دوسرا معنی لے تو مرنے کے بعد جیسے چیزیں انسان سے الگ ہو جاتی ہیں، اس طرح سے یہ سب چیزیں بھی انسان سے جدا ہو جائیں، تو اسی لیے سونے کے معنی میں ہی آ رہا ہے کہ یہ جانے والی چیز ہے، تو اس کو جمع رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ والفضہ، فضہ میں فا زواد زواد اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں منتشر ہونا، بکھر جانا، کیونکہ چاندی بھی رہنے والی نہیں ہے، وہ بھی بکھر جاتی ہے، انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ والخیل، خیل جو ہے خا یا لام اس کا روٹ ہے، خیل کے معنی ہوتے ہیں اکڑ کر چلنا، ٹھیک ہے، خیال بھی اسی سے بنا ہے۔ تکبر کی چال جب انسان اس وقت لیتا ہے جب وہ اپنے خیال میں ہوتا ہے کہ ہاں میں کوئی اعلیٰ چیز ہوں، میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو یہ جو تکبر ہونا ہوتا ہے یہ بھی انسان کے خیالوں میں ہی ہوتا ہے، اسی لیے گھوڑے کو بھی خیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی چال بھی اکڑ کر چلنے والی ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو مراد دیا گیا ہے وہ گھوڑے سے لیا گیا ہے۔ اور المصومہ، سین واؤ میم اس کا روٹ ہے نشان لگانا ہے، یا پھر دوسرا معنی چرنا بھی ہے، تو نشان لگانا یعنی وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے جن پر کوئی امتیازی نشان لگا ہوتا ہے، اور اگر چرنے کے معنی میں لیں تو آزادی سے چرنے والے گھوڑے۔ والانعامی، اور انعام، انعام کیا ہوتے ہیں؟ نعامہ اس کا روٹ ہے مویشی جانور، چوپائے جو ہوتے ہیں، اور والحرث، حرث جو ہے وہ کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے محبوب بنا دی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متاع ہے، سامان ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے ٹھکانہ، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے. تو یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ انسان کی محبت صرف انہی چیزوں کے لیے لمیٹڈ نہ رہ جائے. انسان اس چیز پہ نظر رکھے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان ساری چیزوں سے کئی گنا بہتر ہے. قل اعنبئکم، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں. نبأ اس کا روٹ ہے، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، کہ کوئی خبر جو امپورٹنٹ ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. بخیر، بہتر کی، من ذالکم، اس سے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں شہوات، دنیا کی محبت اور زینت، اس سے بھی کوئی بہتر چیز ہے جس کی میں آپ کو خبر دوں. للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی کیا. یعنی اس کی امپورٹنس کون لوگ سمجھیں گے؟ جو تقوی رکھتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. کیا کچھ ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے؟ جنات، باغات ہیں، جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے اندر. پہلا انعام کیا ہوا کہ ایسی جنت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے علاوہ دوسرا انعام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ازواج مطہرہ، وہ بیویاں جو پاکیزہ ہیں. ورضوان من اللہ، تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کا ملنا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ اس کے بندے کیا عمل کرتے ہیں. الذین یقولون، وہ بندے جو کہتے ہیں، یعنی وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی ایمان کی تجدید کرتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وقنا عذاب النار، اور ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے. پھر اس کے بعد الصابرین، انہی لوگوں کی جو یہ دعا کرتے ہیں ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں. الصابرین، صبر کرنے والے. صابرین جو ہے صابر کی جمع ہے. الصادقین، سچے، صادق کی جمع ہے. والقانتین، قانت کی جمع ہے یعنی اطاعت گزار، فرما بردار. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، مستغفر، استغفار کرنے والے سحری کے وقت. اسحار سحر کی جمع ہے، رات کی تاریکی کے ساتھ صبح دن کی روشنی کے ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی صبح کا وہ وقت جو اول وقت ہوتا ہے، رات کا آخری وقت اور صبح کا اول وقت، اس کے درمیانے حصے کو سحر کہا جاتا ہے، اور اسحار اس کی جمع ہے. شہید اللہ انہو، گواہی دی اللہ نے، انہو لا الہ الا ہو، کہ بے شک وہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے لیے گواہی دیتا ہے کہ وہی الہ برحق ہے. والملائکۃ، اور کون کون گواہی دے رہا ہے ساتھ میں؟ فرشتے. وَأُولُو العلم، اور علم والے. قائما بالقسط، جو قائم ہے انصاف پر. قسط انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا الہ الا ہو، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی. العزیز الحکیم، بہت زبردست ہے، قوت والا ہے اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اس اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بعد کہ بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. اللہ نے دین یعنی زندگی جینے کے طریقے، لائف سٹائل کیا پسند کیا ہے ہمارے لیے؟ اسلام کا طریقہ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آ گیا ان کے پاس علم. یعنی اس بارے میں اختلاف کرنے والے لوگ کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور انہیں اس کا علم بھی حاصل تھا. بغیم بینہم، یہ ہے اس کی وجہ، ان کی آپس کی ضد، ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی، ایک دوسرے کو صحیح ثابت کر کے سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، کفر مطلب انکار کرے، حق کو چھپائے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے. سریع سرعت سے بنا ہے، جلدی جلدی کرنا، فاسٹ سپیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ،
پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، جیم جیم اس کا روٹ ہے حجت بازی کرنا، بحث بازی کرنا، جھگڑا آپ سے کریں کس بارے میں، کس کی طرف اشارہ ہے، کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کہ اگر وہ آپ سے پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، کون لوگ جھگڑا کریں گے؟ جن کو کتاب دی گئی. فقل اسلمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ میں نے سپرد کر دیا، میں اسلام لے آیا، وجہی للہ، اپنا چہرہ میں نے اللہ کی طرف سپرد کر دیا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیا ہے. ومن اتبعن، اور جس نے اتباع کی میری، یعنی میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ میرے پیروکار، میرے فالوورز، میری امتی بھی اس طرح کرتے ہیں. وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب، بل امیین، اور امی، اسلمتم، کیا اسلام لائے تم، یعنی آپ ان سے سوال کیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں یا جو ان پڑھ امی لوگ ہیں جو ابھی تک دین اسلام کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، کہ کیا تم اسلام لے آتے ہو، کیا تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے دین کے آگے سرنڈر کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، یعنی پہلے آپ ان کی طرف دعوت پیش کیجئے، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ دیں، انکار کر دیں آپ کی بات کا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے. واللہ بصیر بالعباد، ریسٹ جو ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، یعنی ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء کو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، یعنی وہ حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ انصاف کا. من الناسی، لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگوں کو حق کا حکم بھی دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں یہ لوگ. فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی نصیب ہوگی. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اب ان آیت کو ایک ایک کر کے ان کی تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں. زینا للناس، جو اپنے ابھی ترجمہ دیکھا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آپ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر سنیں. زینا کی زینت، خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، آراستہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے. تو زینا کا لفظ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ کسی چیز کو دل میں کھپا دینا، کسی چیز کی محبت کو، تو بعض اوقات اس کے اسباب مادی بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کو مٹیریلسٹک پسند ہو، یا بعض اعتقادی بھی ہوتے ہیں. دونوں طرح سے یہ چیزیں جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوئی ہیں. ہم اس کی دلیل قرآن سے لیں گے. اگر ہم مادی معنی لیں، یعنی کوئی ظاہری چیز ہو جس کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتی ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ خوبصورت بنا دیا. مصابیح مطلب ستاروں کے ساتھ، یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ. گویا ستارے آسمان کو ایک زینت بخشتے ہیں، ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے، پر ساتھ میں درخت جو زمین کو اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں. اور اگر ہم اعتقادی معنی لیں تو قرآن فرماتا ہے لیکن اس نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے. تو یہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے، یعنی یہ ایک اعتقادی چیز ہے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہمارے لیے. اس آیت میں کیا مراد لیا گیا ہے؟ لیکن جیسے ہمارے سامنے موجود ہے حب الشہوات من النساء، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ مادی مراد ہے. ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کچھ چیزوں میں خوبصورتی ڈال دی، اٹریکشن ڈال دی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم زمین کی زینت بنا دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں. یعنی دنیا میں جو بھی چیز آپ کو خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، جس کی طرف آپ کا دل کھنچ رہا ہے، یا وہ آپ کا ٹائم لے رہی ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ تاکہ آپ کو آزمایا جائے کہ آپ ان کو پہچانے کہ بنانے والا ایکچولی کون ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، یعنی جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. جیسے سامری جس نے بچڑے کو بنا دیا تھا گولڈ اکٹھا کر کے بنی اسرائیل میں، اور اس کی پوجا کرتے تھے،
ایسے ہی لوگوں کو اپنے کام بہت اچھے لگتے ہیں تو ہمارا عمل بھی ہمارے لیے خوبصورت ہو گیا. اسی طرح شیطان بھی کچھ چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. کون سے اعمال؟ شیطان کون سے اعمال خوبصورت بنائے گا؟ برے اعمال. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں میں بھی ان کے لیے خوبصورتی ہے. یعنی بعض اوقات انسان سے غلط کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کتنی سمجھداری سے یہ کام کیا, کسی نے مجھے پکڑا بھی نہیں اس غلط کام کو کرتے ہوئے, تو وہ اور کرنے لگتا ہے. جو چیز ہمارے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہے ہم اس کو بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں جو آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت پیدا کرتی ہے ان شہوات کی, حب الشہوات, یعنی جو شہوات ہوتی ہیں, جیسے ہم نے پڑھا شہوات کون سی چیز ہوتی ہیں, جو ہماری نفس کے کی طلب رکھتی ہیں, یعنی جو ہمارا نفس جن چیزوں کی شوق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو مرغوب چیزوں کی محبت, ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈال دی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. محبت کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ساتھ میں جو ڈیزائر ہے, یہ جو شہوت ہے, وہ انتہائی رغبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی محبت میں کسی چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, رغبت, لیکن اگر آپ شہوت کو سمجھیں تو وہ انتہائی رغبت کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ کسی چیز پر بالکل ٹوٹ پڑے. جیسے جب انسان بھوکا ہوتا ہے, بھوک کی اشتہا ہوتی ہے اسے, تو اس وقت اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا, نہ اسے پڑھا جاتا, نہ اس کا نماز میں دھیان لگتا, نہ اس سے کچھ بھی کام ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں انتہا درجے کے اٹریکشن کی طرف اشارہ ہے. تو اب اس بات کو سمجھنے کے بعد جب آپ آگے آیت کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا. پہلی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس محبت کی سے بھی محبت کرتے ہیں. یعنی یہ فیلنگ کرنا کہ انہیں ان چیزوں سے پیار ہے, یہ بھی انہیں پیاری لگتی ہے. سب سے پہلے یہاں پر آتا ہے ویمن, یعنی عورتوں کی محبت, من النسائی. عورت کی محبت جو ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے, اگر یہ عورت جو ہے جس سے نکاح نہ ہوا ہو, اس کی طرف سے اگر ہم سمجھیں اس آیت کو, تو عورت کی محبت مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, اس کے لیے شہوت ہے, ذہنی آوارگی کو جنم دیتی ہے, وہ بھی ان کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے. ان چیزوں میں ہی انسان کھپ کر رہ جاتا ہے, اور اس کا مقصد زندگی یہی بن جاتا ہے, اس کو حاصل کرنا, چاہے حلال طریقہ ہو, حرام طریقہ ہو, جس بھی طرح سے چاہے وہ ریلیشن بناتے ہیں, اور اسی میں مبتلا ہو کر زیادہ تر لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں. یہی ان کا امتحان ہے کہ عورت کی کشش جو اللہ نے دے رکھی ہے مرد کے اندر, یہ اس کا امتحان ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, متفق علیہ روایت ہے, کہ اپنے بعد میں نے مردوں کے لیے اور کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں چھوڑا, کیونکہ یہ انسان کی دین اور دنیا دونوں کو بھلا دیتی ہے, اور انسان اپنے ایمان کو بھی بعض اوقات بیچ ڈالتا ہے. پھر اگر اسے دوسرے معنوں میں لیں, یعنی اگر حلال رشتے کی طرح اس کو سمجھیں, تو عورت سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین مطابق قرار دی گئی ہے. نیکی اور شر کی طرف لے جانے کے لیے یہ ایک لیڈنگ رول پلے کرتی ہے. یعنی آپ کو نیکی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور شر کی طرف بھی. اگر آپ نے حلال رشتہ بنایا ہے تو یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گی, لیکن اگر آپ حرام طریقے سے جاتے ہیں تو شر کے سارے راستے کھول دیتے ہیں, انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, کہ دنیا متاع ہے, اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے. ایسی عورت کی جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے, جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے, بات مانے, اور جب اس سے دور چلا جائے تو اس کی حفاظت کرے, یعنی اپنی ذات میں اور اس کے مال میں اس کے غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں عورت کا ذکر کیا, خوشبو اور عورت, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں. ہم چاہیں تو اس سے اپنے لیے فتنوں کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں, اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر حلال طریقے سے ہمیں دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین متاع ہمارے لیے. اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ اولاد کا. ٹھیک ہے, اولاد اسپیشلی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بیٹوں کی محبت جو بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو, لڑکی سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ, بیٹے کے مقابلے میں لڑکے کی محبت, بیٹے کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے انسان اپنی اولاد کے لیے کہاں کہاں تک نہیں چلا جاتا. اگر اس کو نیگیٹو لائٹ میں بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے شر کیسے بنے گا, کہ انسان جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, کیسی دوائیاں کھاتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, جائز ناجائز ہر طریقے سے ہر قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں بھی کیا ہوا کرتا تھا, لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے. اور آج کل کے زمانے میں کیا شرطیں ہیں, صورتیں ہیں, ابارشن. یو ایس جی کرا لیا, پہلے سے دیکھ لیا, آئیڈینٹیفائی کرا, سیکس ڈٹرمنیشن ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹی ہے. بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو ابھی بھی اسی طرح سے لعنتی مانا جاتا ہے, اور وہ ابارٹ کرا دیتے ہیں. تو اور یہ جو ہے یہ سارے ناجائز طریقے ہیں.
اور اگر ہم اس کو جائز طریقے میں دیکھیں، یہ اولاد جو ہے انسان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام بھی کرتی ہے. بہترین صدقہ جاریہ جو انسان اپنے جانے کے بعد اس دنیا میں چھوڑتا ہے، جو اس کے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وہ نیک اولاد ہے. کہ وہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، وہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اگر انسان اچھی تربیت کرتا ہے، دین کی نالج اس کو دیتا ہے، اسے حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں انسان کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. سورہ تغابن کی آیت ہے، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. تو فتنہ کس طرح؟ آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو یا پھر اللہ کو ناراض کرتے ہو. تیسرا پوائنٹ ہے مال. ٹھیک ہے، القناطیر المقنطرتی، یعنی وہ مال جو تم اکٹھا کر کر کے رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، ڈھیروں مال طے بتہ رکھنا. تو مقنطرہ بھی جیسے ہم نے بتایا کہ ڈھیر کے لیے استعمال ہوا ہے، تو قناطیر المقنطرہ جب دونوں ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ایک طرح سے دونوں کو ہی سینونیمس یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی، یہ وہ ایک دم کالا سیاہ تھا، ٹھیک ہے، گورا چٹا جیسا ورڈ یوز ہوتا ہے. اسی طرح قناطیر کے ساتھ مقنطرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈھیر مال کے لیے. دوسرا معنی مضبوط اور محکم، یعنی ایسا مال جو آپ کو مضبوط بنائے، آپ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرے. مضبوط لوہے کو، جیسے لوہے کے اندر یا بڑے بڑے سیفس کے اندر آپ دیکھیں گے نا، انسان یہ اپنے پیسے، اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. تو یہ مال اور دولت جو ہے، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. قرآن بھی فرماتا ہے اس کے بارے میں، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے ایک وادی مال کی ہوتی ہے، ایک مال کی مل جائے اس کو، اور دوسری اگر مطلب ایک وادی ہے ابن آدم کے پاس مال کی، تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوسری وادی بھی مل جائے. ایک سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اسے اور چاہیے، مزید چاہیے رہتا ہے. پھر ابن آدم کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھتی. یعنی جب تک وہ مرتا نہیں ہے، دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، تب تک وہ اور کی تمنا کرتا رہتا ہے، اضافے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے. تو مال ایک انسان کی کمزوری ہے، یہ بھی اس کے لیے فتنہ ہے. لیکن حلال مال جو ہے نیک انسان کے لیے بہت بہتر مانا جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اچھا مال اچھے انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے. نیکی کمانے کے منصوبے بناتا ہے، وہ بہترین جگہوں پہ خرچ کرتا ہے اس مال کو. سلیمان علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ، کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال کی محبت انسان کو نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہی وہ اپنے پاس جمع ہی نہ کرے، رکھے ہی نہ. نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو رب کی یاد سے غافل نہ کر دے. اسی کو جمع کرنے میں، اس کو بڑھانے میں آپ اپنی نمازیں، زکوٰۃ، ہر چیز کو، فرائض کو چھوڑ دیں. رب کی یاد میں مددگار ہیں، یعنی آپ ان کو حلال طریقوں میں صدقہ جاریہ کی فارم میں چھوڑ کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے الخیل المسومہ، یعنی گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، خیل جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ دماغ میں کسی چیز کا آنا، اس کو خیال کہا جاتا ہے. تو لفظی معنی بھی اس لیے ہے کہ گھوڑا اپنے خیال میں اکڑ کر چلتا ہے، اکڑ کا سبب ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے، عربوں میں یہ جو گھوڑا ہوتا تھا، یہ بھی بہت شان کی چیز مانا جاتا تھا. ان کے پاس جیسے گھوڑے بھی ہوتے تھے اور اونٹ بھی ہوتے تھے. تو اونٹ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے انعام، اور گھوڑوں کے لیے خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد ہے یہاں پہ سواری کی طرف، کہ کوئی سواری کا سامان. کہ انسان کو ہر دور میں یہ چیز جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچاتی ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی سے خیر باندھ دی ہے. تو گھوڑے جو ہیں، یہ سواریاں سمجھ لے تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک جس سے انسان فی سبیل اللہ کام لیتا ہے، دوسری جس سے انسان اپنا فخر کا ذریعہ بناتا ہے، یعنی شو آف کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. تو یہ انسان کے لیے بوجھ کا کام کرتی ہے. جو پہلے پوائنٹ ہے، جو فی سبیل اللہ ہے، وہ انسان اس کے ذریعے جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یا علم کی طلب میں جاتا ہے، گھوڑے کے ذریعے بیٹھ کے دور دور کا سفر کرتا ہے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتے ہیں. اور جو فخر کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بوجھ ہے، اس کا حساب ہوگا. تیسرا ہے ستر کا ذریعہ. ستر یعنی وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے جو آپ ایز اے پروٹیکشن یوز کرتے ہیں، کیونکہ ستر بھی ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ مشکل وقت سے انسان کو بچاتا ہے، اس کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے انسان. پھر اس کے بعد جو ہے، اگر آپ اس طرح سمجھیں آج کل کے ٹائم میں اسے کیسے ریلیٹ کریں گے، کارز کی طرف. یہ ایسی گاڑیاں جس میں نیم پلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ خیل المسومہ آیا ہے، مسومہ یعنی نشان زدہ گھوڑے. تو انسان گاڑیوں کے لیے آج کل بہت کریزی ہے، اچھی سے اچھی بہترین گاڑی، نئے سے نئے ماڈل جمع کرنے کے پیچھے لگا. پھر کھیتوں کے بارے میں آیا ہے.
الحرث کھیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ انسان کے جو کھیت ہیں، اور کھیت بھی ہر قسم کی کھیتی، جیسے پھل اگانا، اناج، سبزی وغیرہ، جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ سب کھیت کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ہم اپنے سے ریلیٹ کریں تو ہمارے بزنسز ہو گئے، جن چیزوں میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے متاع ہیں، یعنی عارضی فائدہ. جب آپ متاع دیکھیں گے تو متاع کوئی ٹیمپریری چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی جس سے آپ کو فائدہ تو ملے لیکن وہ ٹیمپریری، وہ پرماننٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس اس سے بہترین ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنایا، اس میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہی بنایا ہے، سب انسان کے فائدے کا بنایا ہے، اور اس کے اندر اٹریکشن بھی رکھی ہے. یعنی اگر آپ کو ان چیزوں کی اٹریکشن نہ ہو، اگر آپ اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے بزنس سے اس سے محبت نہ کریں، اگر اس کی طرف سیریس نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر انسان ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا. ضائع ہوتی ہیں، ہو جائیں، انسان ان کے اوپر اٹینشن بھی نہیں دے گا، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو مراد یہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اٹریکٹ بھی ہوتا ہے ان کی طرف، لیکن ان کی طرف اتنا زیادہ راغب نہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے. اس کے برعکس اسے ان چیزوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کے ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کشش ان چیزوں میں کیوں رکھی ہے؟ اتنا اٹریکشن کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے. یعنی ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہترین چیز جو ہے میرے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان کے نفس کے اوپر حاوی ہو جائیں گی یہ چیز. یہ سب چیزیں، ان کی محبت ایک ٹیسٹ ہے. بس یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ جو چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ ہم رہتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ان چیزوں کے ذریعے ہی ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، کیونکہ شکر گزاری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے؟ تو سبق کیا ملتا ہے ہمیں صاحب سے؟ کہ یہ چیزیں امتحان کا ذریعہ ہے، نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان کو استعمال کرتا ہے. جو حب الشہوات ہیں، یہ بچپن سے ہی ہمارے اندر قدیم زمانے سے دیکھا ہے ہم نے ہر دور میں، کہ انسان کی ایک کمزوری رہی ہے کہ جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کی خواہش کرتا ہے، ان کی طرف بھاگتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہی رکھی ہیں، کوئی بھی ان سے خالی نہیں. بڑے سے بڑا کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ریلیجیس اسکالر ہو یا کوئی بھی عام انسان بھی ہو، سب کو ان سے محبت ہوتی ہے. تو ایسے میں بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ تاریک دنیا بن جائے؟ کیا وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے؟ تو ہم یہاں پہ صحابہ کا عمل دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں استطاعت نہیں رکھتے ہم اس کی کہ ان چیزوں پر ہم خوش نہ ہوں. ٹھیک ہے، جسے تو نے ہمارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا ہے، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق میں خرچ کروں، جہاں ان کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسے ہی معاملہ کروں. یعنی مجھے تو ان چیزوں کے شر سے بچا، اور ان کو تیرے حق میں استعمال کرنے کا طریقہ بتا. اگر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہی ہے تو ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک نیچرل پل کی طرح کام کرتی ہیں. آپ امیجن کریں کہ انسان بیچوں بیچ ہے، رائٹ سائڈ سے اسے ایمان ایک طرف کھینچتا ہے، اللہ کی محبت کھینچتی ہے، دوسری طرف سے اس کو حب الشہوات کھینچتی ہیں. تو ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے انسان کے بیچ میں، کہ کبھی ایک چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو کبھی دوسری. اسی لیے اس کو بیلنس میں رکھنا بہت ضرورت ہے. یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے. سولوشن یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کا استعمال اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا اس کے ذہن میں ہو، نہ کہ ان چیزوں میں بالکل ہی کھپ کے رہ جائے. اگلی آیت ہے قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار. کی سے shall I inform you of something better than that for those who fear Allah. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہترین چیز، اس سے بھی اچھی چیز جو آپ کو بتائی جائے، یعنی اگر ہمارے سامنے، اگر ہم پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کی محبت نہیں ہے، اتنی زیادہ آپ کو رکھنی ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، تو پھر انسان کس چیز کی طرف راغب؟ اللہ تعالیٰ خود ہی خوبصورت انداز میں انسان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس سے بھی اچھی چیز آپ کو بتاؤں جن سے تم اتنا خوش ہو رہے ہو؟ اس سے بھی کوئی بہتر چیز ہے جو میرے پاس ہے. کیوں ایسا کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ مومن کی نگاہ نیچے نہیں رہتی. مومن نیچے نہیں دیکھتا. نیچے مطلب اس دنیا کی تک اس کی نگاہ لمیٹڈ نہیں رہتی، بلکہ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، وہ اور بہتر کی طرف اس کی رغبت رکھتا ہے، اور زیادہ بہتر. تو کیا فرمایا کہ بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے کیا لکھا ہے، دیکھیے، تقوی. تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں.
یعنی وہ تقوی والوں کو جو تقوی رکھتے ہیں، اللہ سے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے جو جنت ہے۔ کبھی بھی آپ اس سے بیزار نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے یہاں پہ جنت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کیونکہ آپ امیجن کریں گے نا ایک گرینری اور اس کے آس پاس پانی بہتا ہوا، صاف شفاف پانی کے بہنے کی آوازیں آنا، تو یہ ساری چیزیں انسان کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نیچر کو پسند نہ کرے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پلس اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں انسان کو خطرہ رہتا ہے، جو اس کی محبوب چیز ہوتی ہے یا جن چیزوں میں اس کا دل لگتا ہے، کہ کبھی نہ کبھی وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ساری نعمتیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ پھر اس کے بعد جس نعمت کا ذکر فرمایا ساری نعمتوں میں، وہ کیا ہے؟ پاکیزہ عورت۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا یہاں پہ کہ اس کو نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت بتایا، اور وہ بھی دیکھیے پاکیزہ بتایا، ازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں۔ یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ پاک صاف ہے، اور یہ پاکی میں ظاہری پاکی بھی آتی ہے اور باطنی بھی، یعنی وہ ظاہری طور پر بھی رہے، حیا کے ساتھ رہے، پاک دامن رہے، اور اس کے علاوہ باطنی کس طرح سے کہ اس کے خیالات بھی پاک رہیں، اس کی زبان بھی پاک رہے، وہ کسی کو نہ اپنی زبان سے نہ کسی طرح سے کسی بھی طور میں تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ساری چیزیں جو پاکیزہ عورت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر بتایا کہ اللہ کی رضا، دنیا میں رہ کر بھی انسان کے پاس سب کچھ ہو، پھر بھی اسے اطمینان حاصل نہ ہو۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ اس سے راضی ہے تو اس کو ہر چیز میں سکون حاصل ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو مال و دولت کی کثرت کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے نا، کچھ لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں، دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے انہیں نیند آئے، انجوائے نہیں کر سکتے، سکون دل ان کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کی رضامندی ان لوگوں کو وہاں پر حاصل ہوگی۔ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن جو دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے اور ساتھ میں ان کی آخرت بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی اس کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز عطا کروں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تم پر اپنی خوشنودی نازل کروں گا اور تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام تک پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اولاد جو ہوگی، جو دنیا میں بچھڑ گئی اپنے ماں باپ سے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، وہاں ساری جدائیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سب کے لیے ہمیں آج کام کرنا ہے، آج ہی سمجھنا ہے اور عمل کو اپنے بہتر کرنا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اسے واپس لوٹا دے گا کئی گنا بڑھ کر۔ اگر دنیا میں ہم تھوڑی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا حساب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر کر کے ہمیں عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، بس ضرورت کا ہی لو، یعنی آپ جتنا آپ کو ضرورت ہے صرف اتنا ہی اختیار کریں، اس سے زیادہ، بہت زیادہ کی کوشش نہ کریں، جمع نہ کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، کسی کے پاس کیا ہے نہ اس سے حسد کرو، نہ یہ سوچو کہ مجھے اس سے بہتر کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کو کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو بتایا کہ جب تک انسان کے آگے ایک بہت بڑی چیز نہیں ہوتی جو اسے اٹریکٹ کر کے رکھتی ہے، جو اس کی توجہ کا مرکز بنے رکھتی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر ہماری نظر بڑی چیز پر ہے، واقعی اس نعمت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے ہی رکھی ہے، جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھیے جنت، تو انسان پھر دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف نظر نہیں رکھتا۔ یہ مال اور یہ سب جمع کرنا، اس کے علاوہ بدگمانی رکھنا یا لوگوں کے لیے ill فیلنگز رکھنا، ظاہری باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے انسان اونچا اٹھ جاتا ہے، جنت تک کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے، یعنی آپ 40 سال تک چلتے رہیں، اتنی دور تک، جب تک آپ جنت میں پہنچے بھی نہیں ہیں وہاں تک آپ کو اس کی خوشبو آئے گی۔
जन्नत की कोई चीज भी दुनिया की चीज से मिलती जुलती नहीं है सिवाय नामों के। यानी जो हमने पढ़ा ना कि जब हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि उनको वो चीजें मिलती जुलती दी जाएंगी जन्नत में, तो वो एक तरह से सिर्फ आपको आपके माइंड में एक इमेज लाने के लिए है। उनके नाम सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल को इमेजिन करें या फिर आप किसी और चीज को, मीट को इमेजिन करें, तो वो सिर्फ नाम ही नाम है। उनका जायका, उनके लोग, हर चीज कई गुना बेहतर होगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने इस दुनियावी माइंड। फिर जन्नत अदन को अल्लाह ताला अपने हाथ से तामीर करते हैं। उसकी एक एक ईंट सफेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की है, एक सब्ज जमरुद की है। उसकी मिट्टी मुश्क की है और उसके संगरेजे मोती के हैं। उसकी घास जाफरान की है। उसके महलात जो है वो मोतियों से तामीर किए गए हैं। लेकिन ये बताया कि कोई बखील जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। बखील कौन है? जो तंग दिल होता है, नैरो माइंडेड लोग, जो तंग ख्याल होते हैं, जो नफ्स की तंगी से निजात पा गया, वही कामयाब है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए। जन्नत में कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिसका तना सोने का ना हो। कुछ खजूरों का तना है, कुछ सब जमरुद का होगा। उसकी टहनियों की जड़ें सुर्ख सोने की होंगी। जन्नत के फलों का एक फोशा अगर दुनिया में आ जाए तो जमीन और आसमान की सारी मखलूक के खाने पर भी वो खत्म ना हो। तो इसलिए जन्नत की तरफ रगबत दिलाने के लिए, ताकि इंसान अपने अमाल बेहतर करे, दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश ना करे, जो असल जन्नत है उसको पाने के लिए आज ही अपनी मेहनत लगा दें। अगली आयत है अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। वो लोग ये कहते हैं कि आपने हमें बताया, हमने मान लिया। ठीक है, यक़ूलून रब्बना इन्नना, कि अल्लाह ताला हम ईमान लाते हैं, हम मान गए आपकी बात को, बस हमारे गुनाहों को ढांप दे, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। ठीक है, तो ये उनकी दुआ होती है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला उन लोगों को ये दुआ सिखाते हैं, उनके दिल में ये दुआ डालते हैं कि वो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला मालो दौलत जो हमारे पास है, हमें उससे ज्यादा आपकी रजा की तलब है। और अब जो कुछ हमने किया है, हमारे गमों को निजात दीजिए, हमें इस दुनिया की टेंशनों से निजात दीजिए और हमारे गुनाहों को ढांप दीजिए। और उसके साथ साथ आखिरत में जो अजाब होने वाला है, आग का अजाब है, अल्लाह ताला हमें उससे भी बचा लीजिए। सिर्फ इसी पे कनात नहीं करी, बल्कि अपने गुनाहों की बख्शिश भी करी है। उसके साथ साथ में एतराफ भी किया है कि हम गुनाहगार हैं। इसीलिए जब भी हम दुआ करें तो हमेशा अल्लाह की हम्दो सना के बाद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ के बाद, दुरूद सलातो सलाम के बाद, आप सबसे पहले इस्तगफार करें, अपने गुनाहों से माफी तलब करें। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें जो आपके जी में आए वो मांगने से। अस्वाबिरीना, इन लोगों की और सिफात बताई गई हैं तकवा वालों की, जो अल्लाह की रजा सबसे आगे रखते हैं और अपने आप को बेच देने के लिए भी तैयार हैं। कौन लोग होते हैं वो? अस्वाबिरीना, सब्र करने वाले लोग। सबसे पहले यहाँ पे सब्र की सिफत आई है, देखिए। तो सब्र क्या चीज होती है? अच्छे बुरे हालात में भी अल्लाह ताला का, उसके दीन का दामन ना छोड़ना, इताअत पर जमे रहना, मुश्किल में तंगी में भी दीन को थामे रखना। तो ये सब्र जो है, इंसान को दुनिया में जैसे तरह तरह की जीनतें उसके सामने आती हैं, उसके अलावा उसके रब की इताअत भी उसे खींच रही होती है। तो जब तक हम सब्र नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीजों की तरफ से अपने ध्यान को नहीं बचा सकते, अपने नफ्स को नहीं बचा सकते राग़िब होने से। तो इन चीजों से बचकर उनको एक लिमिट में इस्तेमाल करना ही एक्चुअली सब्र है। हम या तो बिल्कुल ही चीजें इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं, दुनिया से कट के बैठ जाते हैं, या फिर आपे से बाहर हो जाते हैं, ये इसराफ भी करते रहते हैं, उसको जाया भी करते हैं। हर चीज, मोमिन एतदाल में काम करता है। बंदा मोमिन हमेशा अपने हुदूद में रहता है। अगर कोई चीज उससे चली भी जाती है तो भी उसके हवास नहीं खोते। तो इताअत में सब्र करना भी सब्र है और इबादत है। और इसी तरह नाफरमानी से बचना, उसमें भी सब्र की जरूरत है। दूसरी सिफत बताई है अस्वादिकीन, सच बोलने वाले। ऑल और फेल में सादिक, यानी जो आप कहते हैं वही आप करते हैं। मामलात में सच्चे लोग, लोगों के साथ भी और अल्लाह के साथ भी। सबसे पहले अपने साथ भी सच्चा होना, जो आपने कमिटमेंट्स की हैं उनको पूरा करना। फिर बंदों के साथ भी जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करना। जो आप बात कहते हैं, किसी भी तरह से मामला करते हैं, वो सच्चाई पर मबनी हो। फिर अल्लाह के साथ सच्चा होना, अपने नियत और इरादे को खालिस अल्लाह के लिए ही पूरा करना, कि जो काम आप करें वो अल्लाह के लिए हो खालिस। तो ये भी सच्चाई के अंदर आता है। ये भी अल्लाह ताला ने उन मुत्तकी लोगों की सिफात बताई है, जिनको अल्लाह ताला उन जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। तीसरी सिफत है अल कानितीन, इताअत करने वाले, आजिज और आजिजी इनकिसारी इख्तियार करने वाले, फर्मा बरदारी में दिन रात गुजारने वाले, खुशु खुजू के साथ
دنیا پا کر اکڑتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، اس کی اطاعت کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اپنی اصل نہیں بھولتا انسان، چاہے اسے کتنا بھی کچھ ملے. جیسے انسان کی یوزلی ہوتا ہے نا کہ شادی ہو جاتی ہے جب لوگوں کی، وہ اتنا آکوپائڈ ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتے ہیں، جو وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ان کا پیچھے رہ جاتا ہے. یا پھر بچے ہونے کے بعد جو ہے ان کی پوری دنیا، ان کا محور ان کے بچے ہی ہو جاتے ہیں. یا جاب اور بزنس میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو ان چیزوں کے باوجود بھی استقامت کرنا، کنٹینیوٹی عمل میں رکھنا، دوام حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قانت کی نشانی ہے. پھر یہ قانتین کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں مال کو، اپنے اوپر بھی اور اس کے ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. وہ بخیل نہیں ہوتے، مال میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. والمنفقین، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتائی والمستغفرین بالاسحار، یہ صفت کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، میں نے تو بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اس کے بعد اب مجھے کچھ نہیں کرنا. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نعمتیں پا کر بھی اور زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حق تو یہ ہے کہ ہم نے حق ادا ہی نہیں کیا. اسپیشلی سحری کے وقت استغفار کی بہترین صورت کیا ہے؟ رات کا آخری حصہ، جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ لوگ اٹھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی، اسپیشلی رات میں، آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی سائل کہ میں اسے دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں. یعنی رات کا آخری تہائی حصہ جب ہم اسپیشلی سب سے زیادہ گہری نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت میں انسان اپنی نیند کو، اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے. یہ جو ہے ہمیشہ سے اہل ایمان کا، سلف الصالحین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ اسپیشلی استغفار کرتے ہیں رات کے اس حصے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ he witnesses that there is no deity except him. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہی گواہی دے رہا ہے کہ وہ قائم ہے، اس پر؟ انصاف پر. ٹھیک ہے. تو یہ توحید کی جو گواہی ہے، سب سے پہلے یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنے لیے گواہی دے رہا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے کیا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یعنی عدل پر قائم ہے. عدل اور انصاف، اعتدال، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی عدل ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. تو ہمارا دین بھی عدل پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرنا پسند کرتا ہے، ساری کائنات کو ہی اس نے عدل پر پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں گے نا، ذرا سی ادھر سے ادھر ہو جائے گا، سن اپنا گھومنا، اپنے اس پہ روٹیشن کرنا، ریولیوشن کرنا چھوڑ دے، ارتھ اپنی روٹیشن کرنا چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ پورا نظام صبح شام دن رات اور یہ پورے سال کی درہم برہم ہو کے رہ جائیں. تو ساری چیزیں بیلنسڈ ہیں، کائنات کا نظام ہی عدل پر قائم ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی عدل کریں، ہم بھی عدل اس دنیا کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، اور ساتھ میں اپنے رب کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ بھی عدل پر ہی کریں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کفر پر تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم پر نہیں چل سکتی. یعنی اگر کوئی حکومت بھی قائم ہے، اگر وہ کافر ہیں تب بھی وہ عدل کرنے والے ہیں، تو بھی ان کی حکومت جو ہے وہ پائیدار رہ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے لیکن ظلم کرتا ہے تو بھی وہ زیادہ دن حاکم نہیں بنے رہ سکتا، اس کی حکومت نہیں چلے گی. تو دنیا میں بھی عدل کرنا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. اپنے لیے بھی وہ یہی گواہی دیتا ہے، کیا؟ لا الہ الا ہو، پہلی گواہی کہ وہ ایک ہے، اور اس کے بعد کہ وہ عدل پر قائم ہے، قائمم بالقسط. اس کے علاوہ کون گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ فرشتے. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ والملائکہ. فرشتوں کی گواہی بھی معتبر اس لیے مانے جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کے انتظام پر لگے ہوئے ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی سچ میں دیکھتا ہے. تو فرشتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی گواہی بھی معتبر ہے. اس کے بعد اولو العلم کی گواہی کا ذکر ہے کہ علم والے، اللہ نے ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، جو بھی علم آپ کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے، تو علم والے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کس طرح سے؟ جیسے وحی کے ذریعے. یہ انسان اتنا زیادہ کلوز ہے اپنے رب سے کہ جب وحی آتی ہے، جیسے یہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، وحی کی فارم میں رسول اللہ پہ آیا، اب ہمارے سامنے قرآن کی فارم میں موجود ہے، تو یہ وحی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو.
یا پھر دنیاوی علوم کے ذریعے کہ ہم اگر اسٹڈی کرتے ہیں، سائنس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹرانومی پڑھتے ہیں، جو بھی سبجیکٹ ہم لیتے ہیں، تو وہ دنیاوی علوم بھی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے علم والوں کی گواہی ہوتی ہے اپنے رب کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ the religion in the sight of Allah is Islam. تو عدل، دین کا بھی عدل ہے، یعنی پوری کائنات کی طرح اس دین میں بھی ایک اعتدال ہے. تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے، وہ کیا تھا؟ اسلام. اسلام جو ہے جیسے کائنات کا نظام ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی ایک نظام مقرر کیا، ان کی زندگی بتانے کا طریقہ ان کو سکھایا، جس کا کیا نام ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسند کیا، انسان کی زندگی کے اس کی لائف سٹائل کو جس طرح سے اسے جینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ طریقہ زندگی ہے. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اور یہ دین بھی کون سا؟ دین ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے. حالانکہ سب نبی اسی طریقے پر تھے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام اسپیشلی لیا جاتا ہے ان کی یکسوئی کی وجہ سے. قربانی کی سطح پر انہوں نے اس دین کو قبول کیا. آگ میں کودنا ہو گیا، اپنے ملک کو چھوڑنا ہو گیا، اپنی فیملی کو چھوڑنا ہو گیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین جو ہے یہ قربانی والا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو یہ اس سطح پر جا کے کوئی دین قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے، اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر یہ اختلاف کیا. اہل کتاب نے اس دین میں اختلاف کیا جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے پاس علم تھا پر ان کو ضد تھی، ایک دوسرے سے وہ ٹکرا گئے. یہود اور نصارہ ان دونوں کے اپنے عقائد تھے، اپنے انبیاء کو انہوں نے ایک دوسرے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا. ایسے عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بڑا بننے کی خواہش تو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا، رسول کے ذریعے بھیجا، اس میں اختلاف کرتے ہیں، اس میں ضد کرتے ہیں. ہر شخص اپنی بات منوانا چاہتا ہے. تبھی ضد ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میری بات اوپر رکھی جائے. تو دین میں بھی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے. دس از نیچرل. ہر انسان کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، اپنا ایک وے ہوتا ہے جس طرح وہ عمل کرتا ہے. لیکن مشکل جب ہوتی ہے جب انسان اپنی بات منوانے کے اوپر لگ جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی طریقہ بہتر ہے، باقی تمہارا طریقہ غلط ہے. اور سب کو اسی رنگ میں ڈالنا چاہتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یہی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. تو یہ کفر کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. علم آنے کے باوجود بھی انہوں نے جو جھگڑا کیا اور اپنے نبی کو، آخری نبی کو اسپیشلی نہیں مانا. فَإِنْ حَاجُّوكَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین ہے ہمیں بھیجا ہے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہاں بتایا نا کہ پہلے درجے پر اہل کتاب آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر فرقہ واریت ہوا ان میں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ سے حجت کرنے لگے. پہلے آپس میں لڑائی کری، اب جو نبی آ گیا ہے اس سے لڑائی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، پھر یہ تم سے جھگڑے تو ان کو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. مجھے نہ یہود کی ماننی ہے، نہ مجھے نصارہ کی ماننی ہے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ان کا ماننا تھا کہ یہودی بن جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، نصارہ کا ماننا تھا کہ عیسائی بن جاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ہی ہمیں یہودی بننا ہے اور نہ ہی نصارہ، ہمیں تو اپنے رب کی ماننی ہے. اسلمت وجہی للہ، کہ ہم نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی طرف، ومن اتبعن، اور جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں فرقہ واریت کا علاج پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر ہمیں اس کو دور کرنا ہے، فرقہ واریت کو اس سے چھٹکارا چاہیے، تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا ہوگا. اسلم تو یہاں پہ بمانا اخلصتو ہے، اخلصتو خالص کر لیا میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے.
اور اس کے ساتھ اس کے پیروکاروں نے بھی، جو بھی اس کے فالوورز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اتباع کرنے والے ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں اگر ہم اس آیت سے سمجھیں تو اس آیت سے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کو ایک ایک بات کو سمجھنا ہے، تو یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، اس کے بعد رسول کی اتباع کرنی ہے. اسی کے ذریعے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اور اہل کتاب سے کہہ دیجئے، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے. ان پڑھ کون ہے؟ مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے. امی، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا ایسا اسلام قبول کرو گے جس میں فرقہ واریت نہ ہو؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے. جو نبی کی پیروی کرے وہ ہدایت پر ہے. یہ ایک اور ہمیں سبق ملا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ہدایت مل جائے گی جو ہم سب جس کے طلبگار ہیں. پھر اگر آپ کو نہ مانے، یعنی اگر ہم اپنی زندگیاں ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے جیتے ہیں، ہمیں نہ سنت کی پرواہ ہے، نہ یہ پرواہ ہے کہ ہم یہ جانے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، حدیث کے بارے میں ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی ان کو بالکل کینلی آبزرو کر رہا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس علم آ گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی دنیا کی مصروفیات میں ہی رہنا پسند کیا، اللہ کے دین پہ توجہ نہ دی. حدیث میں آتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصارہ مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنمی ہے. مجھے کالے گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ آپ کا پیغام جو ہے ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک امت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اسی لیے یہ میسج پہنچانا سب تک بہت زیادہ ضروری ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. یہاں اللہ کی آیات کے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے سائنس بھیجے ہیں، اپنی نشانیاں بھیجی ہیں، قرآن کے ذریعے وحی کی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. یا وہ جو کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں کرتی تھیں، یعنی جو پچھلی آسمانی کتابیں جو رسول اللہ کی پیشن گوئی کرتی تھی، ان کے آنے کے بارے میں بتاتی تھی، ان کی اہل کتاب کے پاس جو کتابیں موجود تھی اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ نہ اپنی کتاب کو مان رہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید آیا اس کو مانتے ہیں. تو یہ دونوں کے انکاری ہیں. اور ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک صبح اپنے 43 پیغمبروں کا قتل کیا، اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکومت وقت کے ساتھ مل کر سولی چڑھانے کی کوشش بھی کی ہے. اور اس کے آگے دیکھیے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. یعنی جو نیک بات بتانے والے ہیں، ان کی غلطیوں پہ ان کی اصلاح کرنے والے، ان کو ٹوکنے والے ہیں، ان کو وہ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ شام ہونے تک یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے 117 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دے دیجئے. یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ایسے کارنامے ہیں تو تمہیں کیا خوب انعام ملنا چاہیے. خوشخبری دی کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. مسلم کی حدیث ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا، تو اسے کیا ملے گا؟ دیکھیے، اسے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. نہ وہ خود مان رہا ہے اور ان لوگوں کو بھی روک رہا ہے جو اس کو صحیح بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے دنیا کی زندگی میں بھی. کون لوگ ہیں وہ؟ ان کی کیا کیا صفات بتائی گئی ہیں؟ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، پھر شرک کرنے، ان کے اعمال میں شرک تھا، شرک کرنے والے لوگ، پھر ریاکاری کرنے والے، بدنیت، برائیاں ان کی زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں کم ہیں. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا مال اور اولاد سب کچھ برباد ہو گیا.
تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بعض اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جو نیکیاں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں ڈھیروں ڈھیروں نیکیاں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, لیکنگ بکٹ کا کام کرتے ہیں, یعنی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ہماری نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر غیبت کرنا, ریاکاری کرنا, یہ کچھ مثالیں ہیں جو بہت کامن ہیں ہماری زندگی میں. شرک اور کفر تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے کافی حد تک. بس یہ چیزیں جو ہیں جو صغیرہ گناہ ہے, جمع ہوتے ہوتے کبیرہ تک پہنچ جاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاکت تک لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک انجیل بھی ہے, میتھیو کی انجیل ہے, اس کے مطابق اگر ہم چیپٹر 28 میں پڑھیں جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کے ساتھ کیا تھا, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. فلسطین کے یہودیوں نے جب مسیح کی پیغمبری ماننے سے انکار کر دیا تو آخر انہوں نے آپ کو کافر قرار دے کر مار ڈالنے کی سازش کی. ان کے مذہبی سردار نے کہا کہ وہ قتل کے ہی لائق ہے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بنی اسرائیل کے لوگ اور ان کے مذہبی رہنما. اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور مکے مارے. صبح ہوئی تو سب سردار, کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں. وہ اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاڈوس حاکم کے حوالے کیا, جو رومی حاکم تھا اس دور کا. اس کا یہ دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتا چھوڑ دیتا. اس وقت ایک ڈاکو قیدی بھی ان کے ساتھ موجود تھا وہاں جیل میں. جب وہ اکٹھا ہوئے تو پیلاڈوس نے پوچھا کہ کسی ایک کو آزاد کرنا ہے تو کس کو آزاد کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ڈاکو کو آزاد کر دیجئے. پیلاڈوس نے مزید پوچھا, پھر یسوع جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتا ہے اس کا کیا کروں؟ تو سب نے کہا کہ اسے مصلوب کر دیجئے. اس نے کہا کیوں, اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ چلا چلا کر کہنے لگے کہ نہیں, اسے ہی مصلوب کیجیے. جب پیلاڈوس نے یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا, الٹا لوگ سر پر چڑھ رہے ہیں, تو پانی لے کر ان لوگوں کے روبرو سامنے ان کے روبرو آ کے اپنے ہاتھ دھوئے, اور پھر یہ فرمایا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں, تم جانو. تو سب نے کہا کہ اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے. اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے ارد گرد جمع کی. اس کے کپڑے اتار کر چوغا پہنایا, کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا, سرکنڈا اس کے ہاتھ میں دیا, اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹوں میں اڑانے لگے کہ کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب. اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے. جب ٹھٹا کر چکے تو چوغا اتار کر پھر اس کے کپڑے پہنائے اور اسے مصلوب کرنے کے لیے لے گئے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بائبل میں لکھا ہوا ہے, میتھیو جو ہے اس کے چیپٹر 28 میں. یعنی اس طرح کا معاملہ انہوں نے کیا تھا اس وقت میں جو یسوع جس کو کہا گیا تھا. تو اللہ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی اپنے آسمان پر اپنے پاس بلا لیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیجیس طبقے میں یہ خرابی کب آتی ہے؟ جب وہ اوپر سے لبادہ اڑتے ہیں اور اندر سے اس فیلنگ سے بالکل خالی ہوتے ہیں. تو دین پڑھنے اور پڑھانے والے اتنے سنگ دل کب ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی اللہ کی طرف بلانے والے کو, اچھی بات بتانے والے کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے. جو ان کی برائیوں سے ان کو روکتا ہے, ان کو آگاہ کرتا ہے, وہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, تنقید تک برداشت نہیں کرتے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں. جب لوگوں کے دلوں میں دین ہی نہیں ہوتا, صرف لبادہ اوڑھتے ہیں, تو منافقت کہلاتی ہے. پھر جو ان کو روکتا ہے انسان اس کا بھی دشمن ہوتا ہے. تو یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ قتل کیوں کرتے تھے. ان کے عقیدے میں ہی خرابی تھی کہ ہم جو مرضی کر لیں, ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی, ہم جس کا چاہے قتل کر دیں. انبیاء کا انہوں نے قتل کیا, نیک لوگوں کا قتل کیا, اور اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم گائیڈڈ ہیں اور ہم جنتی ہیں. آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان کا کیا ماننا ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں, جنت تو ہماری جاگیر ہے, ہم جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو مرضی ہم کر دیں, جتنے گناہ کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم رسول اللہ کے امتی ہیں, چاہے ہم قرآن پڑھیں نہ پڑھیں, لوگوں تک پیغام پہنچائیں, اپنی ذمہ داری پوری کریں نہ کریں, جنت ہمارے لیے ہے. تو کیا فرمایا کہ یہ غلطی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. کچھ نہ کرنا, دشمن کو غالب آنے دینا, اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب کچھ, تو یہ کیا کرے گا؟ آپ کے بچے بچائے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, وہ ہم پہلے اپنے لیول پہ, اپنے فیملی کے لیول پہ, پھر باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا کام کریں. باپ ان آیات کی ایک بار تلاوت سن لیجیے.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.